کی ضرورت ہمیں نہیں ہے، تقلید کرنے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ اس آیت سے جواب مل رہا ہے کہ تم کو ہر بات سمجھ میں آ جائے یہ نہیں ہو سکتا، نہ تم اپنے طرف سے قرآن سمجھ سکتے ہو اور نہ حدیث سمجھ سکتے ہو، ہر بات تمہاری سمجھ میں نہیں آتی۔ غور کرو، جتنی بات آ جائے، اور جو باریک باریک باتیں ہیں، اہم اہم باتیں ہیں، نکات ہیں، معارف ہیں، اسرار ہیں، یہ تمام باتیں اہل علم کے حوالے کی۔ تو اہل علم سے مراد مسائل میں آئیں تو ائمہ کرام ہیں، حدیث میں آئے تو محدثین کرام ہیں، قرآن کے باتوں میں آئے تو مفسر قرآن ہیں، مفسرین قرآن ہیں، اور دلائل، براہین، اسرار اور رموز، یہ باتیں اگر آ جائیں قرآن میں مل جائیں تو صاحب اسرار سے پوچھو۔ تو ہر بات کا علم الگ الگ طور پر اللہ تعالیٰ نے دیا۔ تم غور کرو جی، جیسے نماز پڑھنے کا حکم ہے، غور کرو نماز پڑھنا ہے۔ اب حضور نے فرمایا جیسے میں نماز پڑھتا ہوں ایسے نماز پڑھو، یہ دو باتیں تو آ گئی۔ اب نماز کیسے پڑھنا؟ حضور جیسا پڑھتے ہیں ویسا پڑھو۔ حضور کبھی ہاتھ باندھ کے پڑھے، کبھی ہاتھ چھوڑ کے پڑھے، کبھی ہاتھ ناف کے نیچے باندھ کر پڑھے، کبھی زور سے آمین بول کر پڑھے، کبھی رفع دن کر کے پڑھے، ساری باتیں حدیث میں موجود ہیں۔ تو آپ کون سی نماز کیسا پڑھیں گے؟ تو نماز آپ کی نامکمل ہو جائے گی۔ ظہر میں ایک انداز سے پڑھ رہے ہیں، ظہر عصر میں ایک انداز سے پڑھ رہے ہیں، مغرب میں ایک انداز سے پڑھ رہے ہیں، نماز ناقص ہو جائے گی۔ اور حضور ایسا نہیں پڑھا یہ بھی نہیں بول سکتے۔ تو احسان ہے ائمہ مجتہدین کا، ائمہ کرام کا احسان ہے کہ حضور کے ایک ایک عمل کو ایک ایک امام نے اختیار کر دیا۔ سمجھے؟ ایک ایک عمل کو امام اعظم نے ایک عمل لے لیا، امام شافعی نے ایک عمل لے لیا، امام احمد بن حنبل نے ایک عمل لے لیا، امام مالک نے ایک عمل لے لیا۔ گویا چاروں اماموں نے حضور کے پورے عمل کا نمونہ بن گئے۔ سمجھے؟ ان کی تقلید کریں گے تو نماز مکمل ہوگی۔ اب اس میں بھی شافعی کو ایک موقع پر، حنفی کو ایک موقع پر نہیں، حنفی کے ہو گئے حنفی سے رہو، شافعی کے ہو گئے شافعی سے رہو، شافعی ہو گئے حنفی پر اختلاف مت کرو، تنقید مت کرو، اس لیے کہ ان کی تحقیق اپنی جگہ ہے، ان کی تحقیق اپنی جگہ ہے۔ یہاں تک کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو ایک مسئلہ درپیش آیا، اپنے شاگردوں کے ساتھ، اپنے مریدین کے ساتھ امام اعظم کے دربار میں مسئلے کے حل کے لیے، سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ دربار پر پہنچے امام اعظم کے، جبکہ امام اعظم کا وصال ہو گیا تھا۔ وہاں گئے، آپ کی مسجد ہے، امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی مسجد ہے اور روضہ بھی وہیں ہے۔ آپ وہاں جا کر حضرت امام اعظم کے طریقے کے مطابق نماز پڑھنا شروع کی، یعنی آپ نے ہاتھ ناف کے نیچے باندھا، رفع دن چھوڑ دیے، آمین بالجہر نہیں کہے، پوری نماز کیسے ادا کرے جیسے امام اعظم۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد شاگردوں نے پوچھا، متوسلین نے پوچھا، یا امام شافعی آپ کی تو یہ تحقیق ہے اور آپ یہ کر رہے ہیں، کیا بات ہے؟ تو آپ نے جواب دیا، جس سے میرا مسئلہ حل کرنا ہے، جس مسئلے کو میں حل کرنے کے لیے جس کے دربار پہ آیا ہوں، ان کو یہی طریقہ پسند ہے، ان کو یہی طریقہ پسند، ان کی تحقیق یہی ہے۔ تو معلوم ہوا فلو کیا ہے؟ اپنے خیال کی باتیں دین کے اندر نہیں چلے، دین کے اندر وہی چلے گا جو قرآن نے بتایا، حدیث نے بتایا، اور اس کو ہم اپنے علم سے، اپنی سمجھ سے، اپنے خیال سے نہیں، جہاں تک ہمارے سمجھ میں بات آئی نہیں آئی، مسئلہ ہے، سمجھے، ائمہ کے حوالے کرو، فن ہے قراء کے حوالے کرو، یعنی اہل علم کے حوالے کر دو، اور وہ جو بھی بیان کرتے ہیں
وہ اپنے اجتہاد سے بیان کرتے ہیں. قرآن اور حدیث کی روشنی میں وہ جو نور اللہ ان کو عطا کرتا ہے، اس نور سے جو باتیں ان پر کھلتی ہیں ان باتوں کو وہ بیان کرتے ہیں. بات سمجھ میں آ گئی؟ وہ الگ سے نہیں گھسٹ دیتے اس میں سے، اپنے طرف سے کوئی باتیں لا کر نہیں. قرآن اور حدیث پہ غور کیا، روشن ان کا کام ہی وہی. مجتہدین ہیں، محققین ہیں، ان کا کام ہی وہی. وہ کیسا؟ اللہ کے نور سے ان کے دل، ان کے دماغ، ان کی عقل روشن ہوتی ہے. اس روشنی سے وہ مسائل کو حل کرتے. ان مسائل کی بنیاد کیا ہے؟ قرآن و حدیث. وہ جو مسائل حل کرتے اس کی بنیاد قرآن و حدیث، اس سے ہٹ کر نہیں. قرآن و حدیث کے مسائل کو حل کرنا مجتہدین کا کام ہے، اور وہ جو بھی بیان کرتے اسی کی روشنی میں بیان کرتے. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو اہل علم کے کیا کر دینا چاہیے؟ سپرد کر دینے کا حکم دیا گیا. اور پھر یاد رکھنا، فرمایا جا رہا ہے وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رُدُّوا إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا. یہاں پر ایک اور بات یہ ہے کہ منافقین کی ایک جماعت اور ضعیف الایمان لوگوں کی ایک جماعت. قوی ایمان والے الگ، ضعیف ایمان والے الگ. یعنی ان کو میں آپ کے سمجھنے کے لیے بھولے لوگ، کیا اچھا کیا خراب، کیا بولنے سے کیا ہو جاتا ہے، یا ایسا ان کو معلوم نہیں. وہ نہیں بولنے کی بات کو بھی اچھا سمجھ کے بول دیتے ہیں. ایسے لوگوں کو کیا کہا؟ ضعیف الایمان. کیا ہے؟ کمزور ایمان والے نہیں، ان کا ایمان ایسا ضعیف ہے جس کے ان کا بھولے پن سے لوگ فائدہ اٹھا لیتے ہیں. منافقین وغیرہ کیا بولے تھے؟ کیا بیان ہوا تھا؟ سمجھے؟ ڈائریکٹ آ کے بیان سن نہیں سکتا، ڈائریکٹ آ کے حدیث قرآن پر بات نہیں کر سکتا. اب کسی کے تھرو بات لینا چاہتا ہے. اب وہ جو بیان کرتا ہے وہ یہ سمجھتا ہے پوچھنے والا بڑا چاہنے والا ہے. وہ مکہ رہی سے معلوم نہیں، وہ بہت چاہنے والا ہے، نہیں آیا ہے اس لیے پوچھ لے رہا ہے. تب یہ کیا کرتا ہے؟ جو بھی بات سناتا چونکا چونچا کے سنا دے. اب اس کا کام کیا ہے؟ سننا، کیڑے نکالنا. بس سمجھ میں آ رہی ہے؟ ایسا ہوتا تھا زمانہ رسالت میں. وہ آج بھی ہے، سمجھے؟ تو یہ چیز نئی نہیں ہے، اس طریقے کی حرکتیں نئی نہیں ہے، پرانی ہے، حضور کے دور رسالت میں بھی رہی. اب اس پر شان نزول میں مفسرین فرماتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو جہاد کے لیے بھیج دیتے. کبھی خود تشریف لے جاتے اور کبھی بھیج دیتے. جب خود تشریف لے جاتے تو حالات سامنے ہو جاتے، جب بھیجتے تو وہاں سے کیا حالات ہو رہے ہیں، کیسا ہے، کیا ہے، یہ تمام حضور کو اطلاعات پہنچاتے. اب جو گئے تھے پورے کے پورے نہیں، کچھ لوگ گئے کچھ لوگ رہ گئے، اور منافقین تو بہانے بنا کر رہ جاتے. اب دربار رسول میں سب کے سب بیٹھتے. کون کون؟ منافق بھی بیٹھتے، اور جو لوگ نہیں گئے تھے وہ بھی بیٹھتے، اور اس میں جو ہے بھولے بھالے قسم کے ایمان والے تھے وہ بھی بیٹھتے. اب حضور کے دربار میں پوری رپورٹ آتی. کہاں کی؟ جنگ. پوری رپورٹ آتی. کیا رپورٹ آتی؟ کہ اب یہاں تک چلا ہے معاملہ، یہ کفار پسپا ہو رہے ہیں، وہ شکست کھا رہے ہیں، مسلمانوں کو غلبہ مل گیا.
کبھی ایسا آتا مسلمان بڑے کمزور ہو گئے ہیں، مغلوب ہو گئے ہیں، بس ہمت ہو گئے ہیں، یہ تمام یہ آتے. اس کے بعد تجویز ہوتی، ان کمزوروں کو کیسے ہمت دی جائے، کفاروں سے مقابلہ کیسے گیا، یہ باتیں یہاں ہوتی، تجویز پاتی. سمجھے؟ اب ان باتوں کو سن کر منافق جاتے، منافق جا کر کیا کہتے کہ کافروں کے بارے میں یہ پلان چل رہا اندر. سمجھ ہماری بات ہے؟ یہ سب پلان چل رہا ہے اندر، سب طے ہو رہا ہے. سمجھے؟ اور مسلمانوں کے ہمت دینے کے پورے منصوبے بنائے جا رہے ہیں. یہ پوری رپورٹ یہاں کی پوری رپورٹ کسے پہنچا دیتے؟ کفار. کون پہنچاتے؟ منافق. اب وہ کفار ان سے تو سن لیتے، منافقین سے سن لیتے، اس میں تھوڑے ہوشیار. وہ کیا کرتے؟ جو کمزور ہیں، یعنی جو بھولے بھالے لوگ ہیں، ان کو پکڑتے. کیا ہوا؟ کیا کیا باتیں ہوئی؟ ان کو یہ دشمن دوست سمجھ میں نہیں آتا تھا. یہ کیا کرتے؟ دوہرا دیتے. تو دونوں کے دہرانے کا طریقہ مقصد الگ. منافقین شرارتن کرتے، منافقین پوری رپورٹنگ کیسے کرتے؟ شرارتن کرتے. یہ بھولے بھالے مسلمان جو ہیں اپنے بھولے پن سے سنا دیتے. سمجھ میں آ رہی بات نہیں آ رہی؟ یہ بھولے پن سے جب سنا دیتے تو وہ کیا ہوتے؟ کفار اپنے اندر تیار ہو جاتے، کیسا یہ کرنا، کیا کرنا، وہ اپنے منصوبے بناتے. تب یہ آیت نازل ہوئی. کون سی آیت نازل ہوئی؟ کہ وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ. یہاں تک بیان کرنے کے بعد فرمایا الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا. اگر وہ اس کی حقیقت جان لیتے، یہ جو بات میں کاوش کرتے ہیں، اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم ضرور شیطان کے پیچھے لگ جاتے، مگر تھوڑے. اے محبوب، اللہ کی راہ میں لو، تم تکلیف نہ دیے جاؤ گے مگر اپنے دم کی، اور مسلمانوں کو آمادہ کرو. یہ آخر کا جو حصہ ہے اس کا شان نزول یہ ہے، یعنی آیت کے ٹکڑوں کا شان نزول میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. ایک حصہ وہ جو غور و فکر کرنے کی بات تھی. جی 3 باتیں آ رہی ہیں یہاں. ایک وہ بات غور و فکر کرو، جہاں تک تم کرتے ہو حد سے زیادہ مسائل ہیں تو اس میں اپنی طرف سے کوئی خیال ظاہر نہیں، ایسا ہے ایسا ہے ایسا ہے. اسی لیے مسلمانوں کی مختلف جماعتیں، فرقے پیدا ہو گئے ہیں. وہ لوگ اگر مجتہدین کے حوالے، ائمہ کے حوالے، بزرگوں کے حوالے، اولیاء کے حوالے ہو جاتے تو یہ فرقے نہیں پیدا ہوتے. اور یہ فرقے جتنے پیدا ہوئے ہیں اور ہو رہے ہیں وہ سب اپنے عقل سے سوچنے کی وجہ سے ہو رہا ہے. اس سے منع کیا. ایک بات تو وہ ہوگی. دوسری بات کیا ہوگی کہ منافقین کی یہ سازشیں سب ہوتی ہیں. ایسے میں ضعیف ایمان والوں کو، کمزور لوگوں کو یا بھولے بھالے لوگوں کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ تم ایسا کہہ دے نا کہ ہمیں معلوم نہیں ہے، جو کو باتیں وہاں ہیں وہاں ہو رہی ہیں، ہم کو معلوم ہے. اب اس کے بعد یہ تیسری فقاتل فی سبیل اللہ. اللہ کے رسول کو حکم دیا جا رہا آپ لڑو اللہ کے راستے. یہ اس آیت کا شان نزول کیا ہے؟ جنگ احد سے حضور واپس آ رہے تھے تو ابو سفیان نے کہا اب جا رہے ہیں، 1 سال کے بعد آپ کی ہماری جنگ ہوگی جس کو بدر صغرا کہیں گے. بدر صغرا میں آپ کی ہماری لڑائی ہوگی، ہم لڑیں گے، تیار ہو کے آنا. 1 سال کی مدت. حضور نے بھی کہا اچھی بات، لڑنا چاہتے ہو تو لڑیں گے،
اچھی بات ہے. اب گزرتا گزرتا ایک سال قریب آ گیا. جیسے ہی قریب آیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو بلا کے صحابہ کو بلا کر مشورہ دیا. ایسا ایک سال پہلے ابو سفیان نے کہا تھا. بدر صغرا اس جنگ کا نام اس نے دے دیا تھا, انہوں نے دے دیا تھا, کیونکہ بعد میں مسلمان ہو گئے. ابو سفیان بعد میں مسلمان ہو گئے. ایسا بول دیے تھے, میں قبول کر لیا ہوں, آپ لوگ کیا بولتے ہیں؟ مشورہ لیتے ہیں. تو صحابہ نے کہا نہیں, ایسا نہیں, بار بار ایسا نہیں ہونا چاہیے. بعض جو ہے اپنی رائے بیان کی. اب ان سے جب رائے لی تو انہوں نے ایسا کہہ دیا, اب جنگ ٹال نہیں سکتے, وعدہ کر دیے. نبی کی زبان سے نکلی ہوئی بات, صحابہ کا مشورہ ایسا, نبی کی زبان سے مانی ہوئی بات ہے. تب کیا کریں گے؟ تب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے محبوب آپ نے چونکہ وعدہ کیا ہے اور آپ سے لڑنا چاہتے ہیں, آپ جائیے, آپ جائیے, اور ان پر زور و زیادتی نہیں ہے. یہ آتے ہیں تو آنے دیجئے. کون؟ دیگر صحابہ. آتے ہیں تو آنے دیجئے, نہیں آتے ہیں تو ان کی پکڑ نہیں ہے. آتے ہیں تو آ جانے دیجئے, نہیں آتے ہیں تو ان کی پکڑ نہیں ہے. تو معلوم ہوا محبوب کی زبان سے نکلی ہوئی بات کی لاج پروردگار رکھ رہا ہے. اے محبوب چونکہ آپ نے کہہ دیا ہے, کہیں آپ پر کوئی الزام نہ دے پائیں. یہ بول کر کے بکھر گئے, یہ بول کر کے مکر گئے, ایسی بات آپ پر نہ آنے پائے. ہم آپ کے ساتھ ہیں محبوب, ہم آپ کے ساتھ. آپ جائیے, آپ جائیے, اکیلے چلے جائیے. کیسے جائیے؟ اکیلے جائیے. ساتھ میں یہ آتے ہیں تو آنے دیجئے, دیگر صحابہ ساتھ میں آتے ہیں تو آنے دیجئے. اگر نہیں آتے ہیں تو ان پر کوئی گناہ نہیں ہے, پکڑ نہیں ہے ان کی کوئی پکڑ نہیں ہے. جی یہ بیان کیا گیا. اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حکم خداوندی پر نکل گئے. اب حضور نے فرمایا کون آنا چاہتے ہیں آؤ, جن کو آنا ہے وہ آئیں, اور جو نہیں آ سکتے ان پر کوئی زور و زیادتی نہیں ہے. اب ان کے ساتھ یعنی سرکار کے ساتھ 70 صحابہ. کتنے صحابہ؟ 70 صحابہ تیار ہو گئے, اور حضور ان کو ساتھ میں لے کر کے نکل گئے. ایک مقام تھا, اس کو بدر صغرا کہتے ہیں. اس مقام پر پہنچے. پہنچنے کے بعد قرآن بول رہا ہے فقاتل فی سبیل اللہ لا تکلف الا نفسک وحرز المؤمنین. اے محبوب اللہ کے راہ میں لڑو, تم کو تکلیف نہیں ہوگی. لا تکلف الا نفسک, آپ کے نفس پر کسی قسم کی تکلیف نہیں ہوگی. سمجھے؟ وحرز المؤمنین, اور مسلمانوں کو آمادہ کرو. ایک ہے حکم کرنا, ایک ہے راضی کرنا. تو جہاد فرض ہے, جہاد فرض ہے, میدان کارزار میں جانا فرض ہے اسلام کے لیے, دین کے لیے. مگر یہاں یہ بات مفسرین فرماتے ہیں ایک جہاد فرض عین اور ایک جہاد فرض کفایہ. ایک جہاد فرض عین, ایک جہاد فرض کفایہ. فرض عین کے ادا کرنے میں اگر کوتاہی ہوتی ہے تو باقاعدہ سزا دی جائے گی, عتاب ہوگا. فرض کفایہ کی ادائیگی میں اگر نہیں آتے ہیں تو ان کے اوپر کوئی, سمجھے, ان کے اوپر کسی قسم کی بات نہیں ہے, ان کے اوپر کوئی الزام نہیں ہے. تب یہ جو جہاد ہوا بدر صغرا کا, یہ کون سا ہے؟ فرض کفایہ. سمجھے؟ تو یہاں اس سے یہ بات کا پتہ چلا, یہ بات بھی ہمیں معلوم ہوئی کہ ہر وہ بات جو نبی نے کیا ہے وہ ہم پر لازم نہیں ہے. لازم کر لیا تو منع نہیں ہے. فار ایگزامپل تہجد ہم پر لازم نہیں ہے, نبی پر لازم, نبی پر فرض عین. ہم پر 5 نمازیں, حضور پر 6 نمازیں. سمجھے؟ اگر ہم تہجد میں نہیں اٹھتے ہیں
نہیں اٹھ پائے ہیں، نہیں اٹھتے ہیں، نہیں ہو سکتا ہے، تو جرا نہیں ہے، پکڑ نہیں ہے. فجر کی نماز میں نہیں آتے ہیں تو پکڑ ہے. اور نبی فجر میں بھی آتے ہیں اور تہجد بھی پڑھتے ہیں، اور اللہ اٹھاتا ہے محبوب آپ اٹھ جائیے. نماز تہجد کی اذان دینے کے لیے حضرت بلال کو مقرر کیا گیا تھا. 2 اذانیں آج بھی حرم میں ہوتی ہیں، ایک اذان تہجد کی، ایک اذان نماز فجر کی. یہ زمانہ رسالت سے، حضور کی حیات ظاہرہ سے. سمجھے؟ پہلی اذان تہجد کے لیے، دوسری اذان نماز فجر کے لیے. تو معلوم ہوا اور فرمایا عسى الله ان يكف بأس الذين كفروا، قریب ہے کہ اللہ کافروں کو سختی سے روک دے. سمجھے؟ حضور گئے 70 صحابہ کو ساتھ میں لے کر بدر صغرا میں پہنچے اور فرمایا ہم آ گئے ہیں، اپنے وعدے کے مطابق ہم لوگ آ گئے ہیں. تو جنہوں نے بلایا تھا وہ بھی نہیں آئے اور ان کے ساتھ کوئی بھی نہیں آئے. اب یہ 70 صحابہ جو گئے تھے اللہ نے ان کو مالا مال کر کے بھیج دیا. یعنی جہاں اپنے نفس کو چھوڑ کر نبی کی مرضی پر راضی ہو جاتا ہے خدا اس کو مالا مال کر دیتا ہے. اپنا فائدہ، اپنا مفاد، اپنی اچھا، اپنی خواہش، یہ سب قربان کر دیتا ہے نبی پر، تو اللہ اس کو کبھی رسوا نہیں کرتا. میرے محبوب کے دیوانے کے لیے، میرے محبوب کے چاہنے والے کو میں مالا مال کر دیتا ہوں. تو 70 صحابہ مالا مال ہو کر کے واپس آئے اور کافر جو ہے اپنا منہ دیکھتے رہے. بات سمجھ میں آئی؟ تو یہ ہے اس کا شان نزول. منافقین کی یہ حرکتیں بیان ہوئی اور بھلے بھالے ایمان والوں کی باتیں بیان ہوئی. منافقین جو یہاں کی باتیں لے جا کر دربار رسول کی جو باتیں لے جا کر پھیلاتے تھے، کیا وجہ کیا اس کی؟ ان کے اندر کیا تھی؟ شرارت. اور ایمان والے اگر کوئی بات یہاں کی پہنچا دیتے تھے باہر تو وہ کیا تھی؟ ان کی بھولاپن، ان کا بھولاپن. تو اس آیت سے یہ معلوم ہوا کہ ہر بات بغیر تحقیق کے ہر بات کو پھیلانا نہیں چاہیے. جب تک کہ آپ کو سیٹسفائیڈ نہ ہو جائے، آپ خود سیٹسفائیڈ نہ ہو جائیں، اس وقت تک کوئی بات کو پھیلانا نہیں چاہیے. اس کو منع کیا. سمجھے؟ کوئی بات ہوتی نہیں، کسی نے اچانک اٹھا دیا، سنے کیا ایسا کہتے ہیں، معلوم ہے ایسا کہتے ہیں. جب بات آپ کو معلوم ہوئی آپ اس کی تحقیق کی تہ میں جائیے، سچائی کی تہ میں جائیے. اگر نہیں جا سکتے تو خاموش اپنے کام میں رہ جائیے. سمجھے؟ تہ میں گئے بغیر غلط صحیح بات، سنی انسنی باتیں پھیلا دینا یہ منافقین کی حرکت ہے. تو اس آیت میں یہ بتایا گیا کہ تم ہر بات کو تحقیق کے بغیر کسی خبر کو پھیلانا نہیں چاہیے. اور خاص طور پر مسلمانوں کے حق میں تو یہ ہونا چاہیے کہ مسلمانوں کا راز کسی پر فاش نہ ہونے پائے. مسلمانوں کا راز کسی پر فاش نہ ہونے پائے، یہ ہونا چاہیے. تو ہر بات خاص طور پر مسلمانوں کا راز کسی پر ظاہر نہیں. آج ایسا ہوا، آج یہ پلان بنایا گیا، آج ایسا ہوا. ایسے راز باہر پھیلا دیتے ہیں تبھی فسادات ہوتے ہیں. اسلام فسادات پھیلانے، سمجھے، غلط خبروں کو پھیلانے اور ایک دوسرے کو مصیبت میں مبتلا کرنے کی اجازت ہرگز نہیں دیتا ہے. سمجھے؟ اس کا نقصان کا خطرہ بھی رہتا ہے. وَإِذَا جَاءَهُم میں اس کا ذکر کیا گیا. اب یاد رکھیے، جیسا کہ میں نے فقاتل فی سبیل اللہ کی بات آپ کے سامنے رکھی کہ
کس بات پر آیت سے شریفہ نازل ہوئی کہ ابو سفیان نے 1 سال کی مہلت سے بدر صغرا کی طرف بلایا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قبول کر لیا، تو اس کو اللہ تعالیٰ نے اتنا پسند کیا کہ محبوب آپ خود چلے جائیے اور خیر و خوبی کے ساتھ خود خوب نفع کما کر کے واپس آئے۔ یاد رکھیے منافقین کی عادت، کبھی بھی منافقین کی علامت ہے کہ بات کو سن کر، آدھی بات سن کر یا بات کو بغیر سمجھے کے صرف کسی کے کان سمجھے، کان سے میں بات آئی، وہ بات کان سے کان، کان سے کان سمجھے، ایک کان سے دو کان، دو کان سے دکان سمجھے، یہ عادت کس کی ہے؟ منافقین۔ چاہے وہ بات اسلام کی نسبت سے ہو یا بھائی کی نسبت سے ہو یا میاں بیوی کی نسبت سے ہو، یعنی اس کے اندر تو واضح باتیں ہیں، اسلام ہی کی باتیں نہیں، میاں بیوی میں آپ کچھ آپس میں ناچاقیاں ہو گئی، ایسے میں آپ کے سامنے شوہر نے بیوی کی اتنی غلطیاں رکھ دی، سمجھے، شوہر بیوی کے رشتہ داروں نے آپ سے مل کر کچھ کہہ دیا، اب آپ سن کر ان کے لوگوں میں جا کر بولنے میں ایسا سب ہے، انہوں ڈوری کیس ڈالنے بیٹھے ہیں، سمجھے، ابھی ڈوری کیس کی بات نہیں، صرف سنا رہے ہیں، لگا بھی دیا اس میں، ڈوری کیس ڈالنے کی بات کر رہے ہیں، اور پولیس کے پاس بھی گئے تھے، اب وہ اتنا یقین کر لیا اس بات پر کہ فلاں صاحب نے آ کر کہا بھائی ڈوری کیس ڈال دیں، وہ اپنی ضمانت کے پیچھے چکر کاٹنے لگے۔ یہ حرکتیں ایک دوسرے کو دور کرنے والی ہیں۔ اب اسلام کی تعلیم کیا ہے؟ اگر کوئی ایسی بات جو بالکل درست بھی ہو، اس بات کے بیان کرنے سے خاندان بچھڑتے ہوں، گھر ٹکڑے ہوتا ہو، رشتہ بگڑتا ہو، تو ایسی بات، سچی بات کو بھی چھپا کر گھر کو ملانے کی بات کرنا چاہیے، سمجھے، فیصل بننا چاہیے، رپورٹر نہیں، جی، جج بننا چاہیے، رپورٹر نہیں۔ رپورٹر کیا ہے؟ ادھر کی رپورٹ ادھر، ادھر کی ادھر رپورٹ ادھر کر۔ اسی لیے کہا گیا کہ الخبر یحتمل الصدق والکذب، خبر، نیوز جس کو کہتے ہیں، یحتمل الصدق والکذب، سچ اور جھوٹ کے درمیان میں، یعنی وہ خبر سچی بھی ہو سکتی ہے اور جھوٹی بھی ہو سکتی ہے، تو ہر خبر کا کیا نہیں ہے؟ اعتبار نہیں ہے۔ اسی لیے ہلال کے مسئلے میں بھی خبر کی اہمیت نہیں، مرڈر کے اعتبار سے بھی خبر نہیں لی جائے گی، آئی وٹنس، چشم دید گواہ، بات سمجھ میں آ گئی؟ تو ان باتوں میں یہ بات میں نے حل کر دی آپ کے سامنے۔ جب کبھی بھی کسی کے گھرانے میں، کسی کے خاندان میں، کسی کے قبیلے میں، دوست احباب میں ایسی باتیں جو باپ اولاد کو بچھڑانے والی باتیں ہوں، میاں بیوی کو بچھڑانے والی باتیں ہوں، بھائی بھائی کو دور کرنے والی باتیں ہوں، جی، مسلمان کو دور کرنے والی باتیں ہوں، ایسی باتوں کو پھیلانا نہیں چاہیے۔ اگر وہ سچ بھی ہے تو اس بات کو سمجھے چھپا کر ملانے کی جہاں تک بات ہے کرنا ہے، سو بات اتنا بولیا میں، وہ کیا ہے، سمجھے، جو تھا وہی میں سنایا، غلط کیا بھی نہیں، تجھے اللہ سمجھ دیا ہے، سمجھ سے کام لے، سمجھے، غلط اور صحیح کو سمجھنا چاہیے۔ جب یہ بات معلوم ہوئی، سیدھے مومنین تھے اس میں، اس لیے بتا دیا گیا، ایسے معاملات سمجھے وہاں بیان کر دینا چاہیے جو سمجھدار لوگ ہیں۔ جب یہ بات معلوم ہوئی، یہ جو کفار اور منافقین کفار کے پاس جاتے اور ان کے پاس جوں کا توں باتیں رکھ دیتے، وہ تو قرآن نے کہہ رہا ہے کہ ان کے پاس رکھنے کی بجائے سمجھداروں کے پاس رکھنا چاہیے، یعنی جس کے پاس سیاست ہے اس کو۔ اب میں آپ کو سیاست بتا دیتا ہوں۔
آج کی دنیا کی جو سیاست ہے یہ سیاست نہیں ہے. سیاست کسے؟ دور اندیشی کا نام ہے. سیاست کیا ہے؟ دور اندیشی کا نام ہے. آج کی سیاست مکاری کا نام ہے، دھوکہ بازی کا نام ہے، لڑانے کا نام ہے، لوٹنے کا نام ہے، کمزوروں کو دبانے کا نام ہے، مجرموں کو چھڑوانے کا اور معصوموں کو پھنسانے کا نام کیا ہے؟ سیاست. ایسی سیاست، یہ گندی، اس کو سیاست نہیں کہتے، سمجھے؟ سیاست کا معنی انہوں نے غلط لیا ہے، ورنہ اسلام میں سیاست ہے. سیاست کا معنی کیا؟ سمجھداری، دور اندیشی. سمجھے؟ اپنی دور اندیشی سے اگر کوئی بات، یہ چیز ہمارے سنی علماء میں بھی کم ہے. دور اندیشی نہیں ہے ان کے پاس. ان کے پاس ایک خبر ہے، ایک خبر ہے ایسا، سمجھے؟ وہ وہاں بیٹھا تھا، ایک آدمی بیٹھا، ان کی کتاب پڑھنے میں بیٹھ گیا تھا. وہ وہی ہے، آپ کیا جانے وہ وہی ہے. ہو سکتا ہے کہ وہاں کوئی دوست بیٹھا ہوگا اس کا، اس کے ساتھ کہیں جانا ہوگا، اس دوست کے انتظار میں بیٹھ گیا ہوگا. ہو سکتا ہے کوئی تسبیح پڑھتا ہوا بیٹھا ہو، سمجھے؟ اپنا وظیفہ کرتا ہوا بیٹھا ہو، بیٹھ گیا ہوگا. وہ وہی ہو گیا کیا مطلب؟ یہ وہی ہو گیا کا جو مطلب نکال کر ایک ایک سنی کو الگ الگ کر کے ٹکڑیوں میں جو بانٹتے ہیں، یہ کیا ہے؟ فراست سے دور بات ہے. دور اندیشی ان کے اندر نہیں ہے. یہ دور اندیشی تھی سرکار غریب نواز میں، تبھی اسلام پھیلا ہندوستان کے اندر. یہ فراست تھی غریب نواز. آپ نے دیکھا یہاں بھجن مار رہے ہیں، یہاں تبل مار رہے ہیں، سمجھے؟ یہاں سمجھے اس انداز سے چل رہا ہے. تو غریب نواز نے آؤ تمہارا ہی انداز، اسی انداز کو لے کر آپ نے ادھر بھی تبل بجایا، ادھر بھی ڈھول بجایا آپ نے. تو ڈھول بجانا کیا غریب نواز کو معلوم نہیں تھا کہ اسلام میں نہیں ہے؟ پھر کیوں بجائے؟ اس لیے بجائے کہ وہ اپنے سنتوں کو، بھگوانوں کو راضی کرتے تھے. ہم نبی کی نعت پڑھ کر مولا کو راضی کریں گے. تو یہ انداز آپ نے اختیار کیا جس کے ذریعے وہ قریب آئے، اور قریب آنے کے بعد ایک دو نہیں کتنے ہزار، 90 لاکھ لوگ مسلمان ہو گئے. غریب نواز کی یہ فراست نہ ہوئی ہوتی تو ہندوستان میں اسلام کا چرچا نہ ہوا. اب پھر وہ ذوق بدلا، صوفیہ کے اندر آ گئی وہ چیز، صوفیہ کے اندر آ گئی وہ چیز. لوگ ناچ رنگ کی باتوں کی طرف جا رہے تھے، لوگ ادھر ادھر کی باتوں کی طرف جا رہے تھے. اب ان کو سما کی طرف لایا گیا. سما میں نعت رسول، حمد خدا، نسبت، رنگ. تو فحاشی کی طرف جانے کے بجائے عشق کی طرف آ گئے. عشق مجازی کی طرف جانے کے بجائے عشق حقیقی کی طرف آ گئے. تو یہ سب کیا ہے؟ فراست. سمجھے؟ تو قرآن فرما رہا ہے تم اپنی باتیں ایسی ہو جاتی ہیں تو اپنے طرف سے بیان مت کرو، بلکہ کس کے حوالے کر دو؟ اہل علم کے حوالے. اہل علم کے حوالے کریں گے تب بچیں گے. اب یہ اہل حدیث ہو یا فلاح ہو نکاح ہو جو بھی ہیں، یہ سب کسی سے پوچھتے نہیں. یہ ان کی سمجھ میں جو آیا وہی سنا. اور جنرل مسلمان جو ہے، جسے دین کے علم سے کوئی آشنائی نہیں ہے، وہ کانوینٹ میں پڑھتا ہے، سمجھے؟ اس کو دعا بولنا بھی ہے، دعا لکھانا بھی ہے اس کو. تو عربی میں نہیں لکھ سکتا، عربی میں پڑھ نہیں سکتا، انگریزی اس میں لکھتا ہے، ہندی میں لکھ لیتا ہے، سمجھے؟ لینگویج بدل کے لکھتا ہے، سمجھے؟ تو آواز بھی بدل جاتی ہے لینگویج بدلنے سے. ایسی تمیز نہیں رکھنے والے لوگ جو ہیں، ان لوگوں کو یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ بہکاتے ہیں. حدیث میں آیا ہے، قرآن میں ہے.
اس میں غور و فکر کیا ہے؟ اس میں غور و فکر کیسا کرنا وہ ان کو معلوم نہیں ہے. اس لیے قرآن نے بتا دیا کہ تم قرآن میں غور کرو، مگر جب باریک باتیں آ جاتی ہیں، جب دقیق باتیں آ جاتی ہیں، مشکل باتیں آ جاتی ہیں، وہاں اپنی اٹکل پچو مت کرو، وہاں کیا کرو؟ اہل علم کے حوالے. ہمیں کیا معلوم بھائی، ان سے پوچھیں گے. ہمارے شاہ صاحب ہیں، ہمارے پیر ہیں، ہمارے سمجھے شہزادے ہیں، ہمارے عالم ہیں، ہم ان سے پوچھیں گے. سمجھ میں؟ ہاں نہیں ایسا ہے. ہر بات تو کٹے پر بیٹھ کر بولنے کی نہیں. کٹے والے کو اٹھا کر سمجھے لٹھے والے کے پاس لانا. یہ لٹھا والا شیخ، یہ عالم، سمجھے؟ جب یہ بات معلوم ہوئی تو سیاست اسلام کے اندر ہے. کس کو کہتے ہیں سیاست؟ فراست، دور اندیشی، اس کا نام ہے سیاست. وہ وہی ہیں جن کو اللہ نے نوازا ہے. وہ چھپے ہوئے ہیں، وہ آنا نہیں چاہتے ہیں، اور وہ اب جب ان کے پاس بات جاتی ہے تو ایسا حل کرتے ہیں کہ مشکلیں حل ہو جاتی ہیں. بات سمجھ میں آئی؟ تو جب یہ بات معلوم ہے، یہ سیاست کی بات میں آپ کے سامنے لایا اور کیا بتایا آپ کو. سیاست کس کو کہتے ہیں؟ دور اندیشی، فراست. اب آگے چلیے. اب حضور کو اکیلے جانے کا بھی حکم دے دیا گیا، جس کو آپ نے سن لیا ہے. اور یاد رکھیے یہاں یہ بتایا گیا کہ دقیق اور باریک باتیں جس کو راز و رموز کہتے ہیں، تو راز و رموز کو سمجھنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے. اسرار و معارف کو سمجھنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے. وہ اللہ کی ایک ایسی نعمت ہے جس کو اللہ چاہتا ہے اسے ہی عطا کرتا ہے. یہاں پیروں کی بھی ہوا نکل جائے گی. کیا ہے؟ پیروں کی بھی ہوا نکل جائے گی. اسرار اور رموز ان کو جب معلوم نہیں ہے تو الہاد پیدا کرتا، گمراہی پیدا کرتا. سمجھے؟ اسرار و رموز پر ان کے درک نہ ہو تو کیا پیدا کر دیں گے؟ گمراہی، الہاد. آج بہت سے پیر مولید ہیں، وجہ کیا؟ اس کو سمجھنے سے وہ قاصر ہے. سمجھے؟ اور ایسے بھی ہیں جن کی صحبتیں ہمارے لیے نعمت غیر مترقبہ. وہ شیخ مل جائے، وہ عالم مل جائے، وہ بتانے والا مل جائے تو ہماری قسمت چمک گئی. اور یہ انہی کو ملتا ہے جس پر اللہ نعمت فرماتا ہے، فضل فرماتا ہے. سمجھے؟ اور یاد رکھنا پھر آگے فرمایا جہاد کے بارے میں نے کہہ دیا. ایک جہاد فرض عین ہے اور ایک جہاد فرض کفایہ ہے. تو جہاد کا لفظ لا کر جہاد عبادت ہے، جہاد عبادت ہے. تو جہاد کئی قسم کی ہے، جیسا کہ میں نے اس سے پہلے بھی کہا. جہاد باللسان، جہاد باللسان، جہاد بالسیف، سمجھے؟ جہاد قلم، جہاد بالقلم، جہاد باللسان، جہاد بالسیف، جہاد بالنفس. سمجھے؟ ہمیشہ جہاد میں رہنا. ایک ہی قسم کا جہاد کا معنی کئی کو لیتے، ٹیررسٹ قرار دی جائے. اٹھاؤ بندوق، اٹھاؤ توپا، اٹھاؤ مارو، ٹیررسٹ ہو جائے گی. اس لیے اسلام نے سب سے پہلے نفس کے جہاد کو اہمیت دی. کون سا جہاد؟ اپنے سے لڑ. پہلے اپنے آپ سے لڑ لے گا تو دنیا میں لڑائی ختم کر دے گا. جب یہ بات معلوم ہوئی، یاد رکھیے قرآن فرماتا ہے وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا. اس پر مفسرین فرماتے ہیں کہ نبی کا تشریف لانا اور قرآن کا نازل ہونا، حضور کا تشریف لانا اور قرآن کا
نازل ہونا. کیا فرما رہا ہے قرآن؟ ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ. قرآن اور نبی دونوں تمہارے لیے رحمت ہے اللہ کی. اگر یہ دو نہ ہوتے تو تم شیطان کے پیروکار ہو جاتے, شیطان کے پیچھے چلے. یہ تمہارے پر اللہ کا بڑا فضل ہے. اللہ کا بہت بڑا فضل ہے کہ تم کو نبی بھی ملے اور قرآن بھی ملا. اور نبی تھوڑے زمانے کے لیے اور قرآن تھوڑے زمانے کے لیے نہیں آیا. قرآن قیامت تک کے لیے آیا ہے, نبی قیامت تک کے لیے آئے ہیں. تو معلومات جب تک بھی پیدا ہونے والے ہوں گے ان سب پر نبی کی ذات بھی رحمت ہے, خدا کی کتاب بھی رحمت ہے. ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ. اگر یہ چیز نہ ہو لاتبعتم الشیطان الا قلیلا, اور تم کیا ہو جاتے؟ شیطان کے پیروکار ہوتا ہے. اس کے ساتھ کہا الا قلیلا, سمجھے, مگر تھوڑے اس میں سے بچ کے رہتے, اللہ بچا لیتا. جی جیسے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی, یعنی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں میں نے میرے باپ صدیق کو کبھی بت پرستی کرتے ہوئے دیکھا نہیں. اور آگے یہ بات رہ جائے تو کوئی بات نہیں. صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی شان کیا ہے کہ حضور اللہ کا مظہر, حضور اللہ کا مظہر, صدیق حضور کا مظہر. صدیق اکبر حضور کا مظہر. اور ہر ولی ایک دوسرے کا مظہر ہے. کسی کے اندر صدیق, کسی کے اندر عمر فاروق کی صفات ہیں, کسی کے اندر عثمان غنی کی صفات ہیں. سخاوت کی بات دیکھو تو عثمان غنی کی صفت آ گئی. کسی کے اندر مولا علی شیر خدا کی صفت, ایسے ہی کسی کے اندر صدیق اکبر کی صفت پیدا ہو جاتی ہے تو ولی جو ہوتا ہے وہ صدیق کا مظہر ہوتا ہے رضی اللہ. بات سمجھ میں آئی؟ جب یہ بات معلوم ہوئی تو میں آپ کے سامنے بات رکھوں کہ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو, بعض بندوں کو کیا دیا ہے؟ صاف دل. بعض بندے اللہ نے ایسے پیدا کیے ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے صاف اور کامل عقل, کیا ہے؟ کامل عقل اور روشن دماغ. کیا کیا دیا ہے؟ صاف دل, کامل عقل اور روشن دماغ. یہ دیا ہے, یہ اللہ کا انعام ہے. جی, اور ان کو دینے کے بعد ان پر ایک خاص تجلی ڈالا ہے. ان پر صاف دل, کامل عقل, روشن دماغ. یہ کہاں سے ایسا؟ ان کا دماغ کتنا یہ ہے نا, کیسا؟ ارے بڑے صاف دل آدمی ہی بھی کچھ بات دل میں کالا پن نہیں ہے ان کے, بڑے صاف دل, سمجھے. ارے ان کے خیالات بھی کیسے روشن خیال. ارے کیا اللہ والے ہیں, کیا اللہ والے. کسی اللہ والے کے بارے میں آپ نے اگر نظر ڈالی, کسی نے آپ کو کہا, تو یہ چیزیں دینے کے باوجود بھی اللہ کیا دیتا ہے؟ اپنی ایک تجلی ان پر ڈالتا ہے. وہ تجلی کیا ہے ان کی؟ اللہ کا خاص ان پر انعام ہے. تو اس تجلی کی وجہ سے ان کا دل, دماغ روشن ہو جاتا ہے. اب ان کے طرف سے جو باتیں, جو فیصلے آتے ہیں ظاہر میں ان کے طرف سے آتے ہیں, حقیقت میں تجلی الہی ہوتی ہے. حقیقت میں تجلی الہی ہوتی ہے. اور اس کی وجہ سے شیطان ان کے قریب نہیں پہنچ سکتا. سمجھے؟ شیطان ان کے قریب نہیں پہنچ سکتا اور انہیں کبھی گمراہ نہیں کر سکتا. اور یاد رکھیے, جب یہ بات معلوم ہوئی تو صوفیہ آگے فرماتے, میں بات کو ختم کی طرف لایا ہوں,
کہ دیکھو قرآن اللہ کا کلام، اللہ کی کتاب، اس کا علم کہاں رہتا ہے؟ سینے میں۔ جی صوفیہ فرماتے ہیں یہ قرآن کا علم ہر ایک کے سینے میں نہیں جاتا۔ کیا ہے؟ قرآن کا علم ہر ایک کے سینے میں نہیں جاتا، اسی لیے پڑھتے پڑھتے بھاگ جاتا ہے بچہ، پڑھ کے بھول جاتا ہے، پڑھ کے بھول بھی جاتا ہے، پڑھتے پڑھتے بھاگ بھی جاتا ہے، پڑھ نہیں پاتا ہے، پڑھ کے بھول بھی جاتا ہے۔ سمجھے؟ ایسے آدمی کو کیا کرنا چاہیے؟ چھرا لے کے بھونک لینا چاہیے کہ قرآن کیوں میرے پاس نہیں آیا، قرآن کیوں میرے پاس نہیں آیا، آ کر بھی کیوں چھوڑ کے چلا گیا۔ یہ سب اشارے معرفت ہے سمجھنے والوں کے لیے۔ تو اللہ تعالی قرآن انہی کے سینے میں ڈالتا ہے جن کے سینوں کو اللہ نے چن لیا۔ ہر ایک کے سینے پر قرآن نہیں آتا، جس سینے کو اللہ نے چن لیا ہو اسی سینے پر قرآن کھلتا ہے، قرآن کا علم آتا ہے۔ سمجھے؟ بغض و حسد رکھنے والے کو، کینہ رکھنے والے کو، دنیا کی سمجھے دولت سمیٹنے کا جذبہ رکھنے والے کو، سب پڑھ کے نکلتے مدرسوں سے دستار باندھ لیتے ہیں، سب کو دستار ملتی ہے، قرآن نہیں ملتا۔ یہ پوائنٹ یاد رکھیے، یہ پوائنٹ ہمیشہ یاد رکھیے۔ ہمارے مدرسے میں اتنے بچوں کی دستار بندی، اتنے بچوں، آپ خوش ہو گئے اتنے بچوں کی دستار بندی۔ دستار بندی سب کی ہوتی ہے جب یہ پیریڈ کلوز کرتا ہے، پورا کرتا ہے، سبجیکٹ اس کا نصاب پورا ہو جاتا ہے، سلیبس جب پورا ہو جاتا ہے تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ ڈگری دینا چاہیے۔ تو قرآن پورا ہو گیا، لپیٹ دیے، اب جا رہا ہے، اب کھانے بیٹھتا نہیں مدرسے میں بیٹھ کر، اب دستار لے لے کر کے پھرتا ہے۔ سمجھے؟ مدرسے میں کھانے کا ٹائم ختم ہو گیا، اس لیے لپیٹ کے بھیج دیتے ہیں۔ مگر حافظ کی دستار بندی سے کے ساتھ کیا ہے پوچھنا چاہیے؟ قرآن ہے؟ قرآن ہے؟ اسی لیے میں کبھی سوال کرتا ہوں، قرآن آپ میں ہے کہ نہیں؟ قرآن کے اندر ہی ہے، جو کچھ قرآن میں ہے وہ قرآن ہی میں ہے، تو ٹھیک ہے بھائی، یہ بدلنے والا نہیں، تمہارے سینے اس لائق نہیں۔ اب یہاں سے ایک بات میں آخر بات بتا کر آپ سے آج رخصتی چاہتا ہوں۔ ہر سینہ اللہ تعالیٰ قرآن کے علم کے لیے چن لیتا، ایسے ہی قرآن کے راز، قرآن کی حفاظت کے لیے بھی چنندہ سینے، قرآن کے راز کو سمجھنے کے لیے بھی چنندہ سینے۔ تو مسلمانوں کے سوا کسی قوم میں صاحب اسرار نہیں ہیں۔